ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کون ہے جنہوں نے ایک مسئلے پر کہ بادشاہ وقت کہہ رہے کہ آپ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل استقامت کا پہاڑ ثابت ہو رہے اور کیا کہہ رہے کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکل سکتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور کوڑے مارے جاتے۔ وقت کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا تو ہاتھی بھی بدک جاتا۔ امام احمد بن حنبل کو اتنی قربانیاں برداشت کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، حضرات محترم امام ابن تیمیہ کون ہے؟ اس لیے حضرات محترم ہمارے پاس تو اسلاف کی زندگی ہے، ہمارے پاس تو ہمارے اکابر کی زندگی رول ماڈل ہے جنہوں نے دین کے بارے میں ہمیشہ، اس لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی یا جیل میں گزری یا ریل میں گزری، ساری زندگی انہوں نے یا جیل میں گزار دی یا ریل میں گزار دی، یا سفر ہے یا جیل کی کوٹری ہے۔ امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں کی، حضرات محترم یہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جو ہے وہ قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ امام طحاوی کے استاد ہیں۔ حضرات محترم بادشاہ وقت ان کی بڑی تعظیم کرتا ہے، ان کو پورا سال جو ہے تحفے تحائف دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ چیزیں پیش کرتا ہے۔ قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے بڑے امام ہیں، اور بادشاہ وقت ان کو جو ہے ہر مرتبہ دیناروں اشرفیوں کی دیناروں کی جو ہے وہ تھیلیاں ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے کوئی ایسا کام کیا تو حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ صادر کر دیا۔ اس لیے علماء کسی سے نہیں ڈرتے، بھلے جو ہے وہ جو ہے سامنے بادشاہ آ جائے، جب دین کا مسئلہ آتا ہے، جب جو ہے شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو جو ہے وہ پھر دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کی جو ہے وہ طبیعتوں کو نہیں دیکھا جاتا، بادشاہ کی طبیعت کو نہیں دیکھا جاتا۔ قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا۔ اب بادشاہ نے کیا کہا کہ بھئی ان کو عہدے سے بھی معزول کر دو، اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جو پورا سال تحائف دیے تھے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ عام مولوی ہوگا جو ہے وہ تحفے تحائف اشرفیوں کے تھیلیاں دی ہے، یہ خالی ہوں گی، لہٰذا یہ کچھ نہیں دے سکے گا اور دوبارہ جو ہے فتوے سے رجوع کر لے گا۔ تو جو آدمی یہ چیزیں لینے کے لیے جو تحفے دیے تھے، جو ہدیے نذرانے دیے تھے، وہاں پہنچا تو حضرت اس آدمی کو قاصد کو لے کر ایک کوٹری میں پہنچے، ایک جو ہے وہ دروازہ کھولا جو ہے وہ کھڑکی کا، اور دیکھا کہ جو تحفے بادشاہ نے جو ہے وہ سیل بند جو ہے وہ دینار کے جو ہے وہ توڑے دیے تھے، وہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے تھے، اور وہ سارے جو ہے وہ جو دینار کے تھیلیاں تھی، جو تحفے تحائف تھے، وہ اٹھا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن تم مجھ سے ایسا کام لوگے، ایک دن تم مجھے کہو گے کہ میرے خلاف تو نے فتویٰ کیوں دیا ہے، مجھے اس دن کا ڈر تھا، لہٰذا میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں اس سے ایک دینار بھی نہیں لوں گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کی زندگی۔ حضرات محترم ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے کتب خانے بھرے ہوئے تھے، اس لیے حضرات محترم آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں علماء کی توہین ہے، ہمارے معاشرے میں علماء کو نیچا سمجھا جاتا ہے، ہم جو ہے علماء کو جو ہے وہ بنیاد پرست سمجھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، ماڈرن نہیں سمجھتے۔ حضرات محترم یہ علماء ہماری بنیاد ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ آج جن لوگوں نے علماء سے اپنا رشتہ توڑا، آپ ان کا حال دیکھ لو، روس کے اندر آپ نے دیکھ لیا، ترکی کے اندر آپ نے دیکھ لیا۔ حضرات محترم یہ دین کے قلعے ہیں، یہ مضبوط دیواریں ہیں، یہ ہماری جو ہے بارڈرز ہیں، یہ دفاع کرنے والے ہیں، یہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے ہم اپنے ملک کی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے افواج کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ علماء ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں تو ان کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ان کی عزت کرنی چاہیے۔ آج علماء کو جو ہے وہ بنیاد پرست سمجھا جاتا ہے، دین سے دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرات محترم وقت آپ کے 5 منٹ لوں گا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب مسلمان تھے اور دین کو جو ہے وہ دل سے لگانے والے تھے، علماء سے محبت کرنے والے تھے، تو حضرات محترم پوری دنیا پر مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ تھا۔ اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا، اتنی کتابیں، اتنا دین، اتنی لائبریریاں، ہندوستان کی لائبریریاں، کتب خانے
भरे हुए थे और इतने ज्यादा थे, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की गई। अंग्रेज ने 50-50 साल तक मुसलमान के खिलाफ तहरीकें चलाई कि किस तरीके से जो है मुसलमानों का रिश्ता इनके मजहबी पेशवाओं से खत्म कर दिया जाए, और जब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा तो ये लोग दीन से दूर होते चले जाएंगे। और ऐसा हुआ, वो अपनी तहरीक के अंदर कामयाब हुए। आपके बगदाद के अंदर तातारियों ने हमला किया, मुसलमानों के कुतुबखाने इतने ज्यादा थे कि उलमा ने लिखा है, मैं मुस्तनद बात आपके सामने करूंगा कि उन लाइब्रेरियों, उन कुतुबखानों से जो किताबें दरियाए दजला में डाली गई तो यकीन जाने दजला का पानी रुक गया कई दिन तक, इतनी किताबें। और जब वो दरिया चले तो कई दिन तक वो पानी स्याही के अंदर तब्दील हो गया था। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।